بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ٹاپک چل رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم انگوٹھے کے پورے کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ مفتیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ قرآن کریم کی سورہ قیامہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا یہ کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ کافر جو آخرت کے منکر ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی، پھر کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اور کون زندہ کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسا ہی دوبارہ بنا دیں۔ اس کائنات کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ ویسا ہی انگوٹھا بنا دے، لیکن ہم اس پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کا چہرہ دوبارہ بنا دیں، اس کے ہاتھ دوبارہ بنا دیں، اس کے پاؤں دوبارہ بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر فرمایا کہ پورے کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نو مسلم سائنٹسٹ اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ بات سوائے خالق کی کائنات کے دوسرا نہیں کہہ سکتا، ہم اس پورے کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہو۔ بہرحال کوئی انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں دوسرے انسان جیسا نہیں ہے، بلکہ اگر دو انسان ایک جیسے ہو جائیں تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دو انسان ہم شکل ہیں۔ الگ الگ ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ الگ الگ کیسے ہیں۔ اگر سارے انسان ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے تو تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ اس نے اربوں کربوں انسان پیدا فرما دیے، مگر ہر ایک کی صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ مرد کی صورت الگ ہے، عورت کی صورت الگ ہے۔ ہر ایک صنف میں ایک دوسرے سے امتیاز بھی موجود ہے، ایک دوسرے سے اشتراک بھی موجود ہے۔ لہذا جب دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر دو انسانوں کی طبیعتیں کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ جب ظاہر ایک جیسا نہیں تو پھر ان کی طبیعتوں میں بھی فرق ہوگا۔ کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کی پسند کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے۔ ہر انسان کی پسند مختلف، ہر انسان کا مزاج مختلف، ہر انسان کی طبیعت مختلف۔ لہذا طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آدمی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور ایک ساتھ رہتے ہوں اور کبھی بھی ان میں سے ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ طبیعت مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے ضرور تکلیف پہنچے گی، کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، کبھی روحانی تکلیف پہنچے گی، کبھی نفسیاتی تکلیف پہنچے گی، کبھی دوسری کی طرف سے خلاف طبع بات ہوگی جو دوسرے کو بری لگے گی۔ دیکھیے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے زیادہ افضل مخلوق اس زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ان سے زیادہ ایثار کرنے والے، ان سے زیادہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی اور نہ آئندہ پیدا ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام کی طبیعتیں بھی مختلف تھیں، ان کے آپس کے مزاج بھی مختلف تھے۔ روئے زمین پر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جتنی کہ امہات المومنین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والی تھیں، لیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آ جاتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ گرانی اور ناراضگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس گرانی کی وجہ سے 1 مہینہ ایسا گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم کھا لی تھی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ازواج مطہرات کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات ازواج مطہرات کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گرانی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہو ورب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہو ورب ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے موقع پر میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے جدا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق و مہربان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو عالم تھا وہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراضگی پیدا ہو جاتی تھی، اور اس گرانی اور ناراضگی کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو جاتا تھا۔ آگے اور بھی تفصیل ہے میاں بیوی کے تعلق کی حیثیت سے ناراضگی، اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں۔